السلام علیکم، کیسے ہیں جی بھائی دوست؟ میں ہوں جی کمکم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بھائیوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج کافی بحث بھی تھی بہت سے لوگوں کی، آج جو ہے بہت سے لوگوں کی بحث بھی تھی کہ جو فطرانہ ہے وہ آپ مزار کے اوپر بھی دے سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے مزار کے اوپر فطرانہ دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جب آپ فطرانہ دیں گے تو جو مزار کے وہ تو پرانے بزرگ ہیں جو سو چکے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، تو اب جو ان کے جو پیروکار ہیں جو گدی نشین ہیں، تو ان کے جو بچے عیاشیاں کر رہے ہیں آپ کے اس پیسے کے اوپر، جو پیسہ آپ وہاں پہ دیتے ہیں اس سے اچھا ہے آپ پیسہ وہاں پر دینے کے بجائے آپ کسی غریب کو دیں، کسی جو غریب کی بچی اس کے سر کے اوپر چادر ڈانپ دیں، اس کو کپڑے لے کر دے دیں، تو کسی غریب کا گھر بنا کے دے دیں، اس کو آٹا لے کے دے دیں، بجائے اس کے آپ ان کو دیتے ہیں وہاں پہ مزار کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اس سے عیاشیاں کرتے ہیں، چرس پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو سیدھی سی بات ہے وہ یہی ہے کہ چرس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، تو ان کو دینے کے بجائے آپ کسی غریب کے گھر کا چولہا جلائیں گے نا تو آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ تو آپ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جو آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے اندر جو غریب ہیں تو ان کو دیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جو ان سے دور کے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گدی نشینوں کو دینا، یہ اس طرح مزاروں کے اوپر دینا، یہ چادریں چڑھانا، ٹھیک ہے، چادروں کو وہ گانٹھ وغیرہ دینا، جی میری مانگ پوری ہوگی، بھائی ان سے مانگیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ جتنا کہتے ہیں نا کہ آپ کا مریض جتنا جاہل ہوگا آپ کی کرامت اتنی مضبوط ہوگی، اتنی پکی ہوگی، کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو؟ یہ دیکھیں ابھی جو اپنا شف سرکار ہے، ان نے عوام کو چونا لگایا ہوا ہے، میں نے 2 چکر لگائے وہاں پہ، کم از کم 1 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ ہوا ہے، تو فائدہ ایک ذرا بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ وہاں پہ جاتے ہیں، یعنی بیٹھ سے ایک تو انتظار کرواتے ہیں، 4 گھنٹے کا وہاں پہ انتظار ہوتا ہے، تو انتظار بیٹھے رہتے ہیں، جی ابھی آئیں گے، پانی تک کا نہیں پوچھتے وہ لوگ، ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے ہی پیسوں کے اوپر وہ پلتے ہیں، ان کے جو آگے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، دوسرے تیسرے رکھے ہوئے ہیں نا، وہ 40 50 ہزار ان کو تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے گھر کھانا پکانے کے لیے اس میں بندہ رکھا ہوا ہے نا، اور مزے کی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس نے بیوٹی پارلر کے لیے 3 بندے رکھے ہوئے ہیں جو بیوٹی اس کی بالکل سیٹنگ کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں، تو ان کی 60 ہزار تنخواہ ہے پر منتھ، 60 ہزار۔ تو دیکھیں اگر یہ 60 اور 60 180 1,80,000 بنتا ہے صرف بیوٹی پارلر والوں کا، تو یہ اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ میری طرح کے غریب مسافر آدمی جاتے ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، وہ ان کو چونا لگاتا ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب نے جو ہے نا اس کا جو سسٹم تھا اس کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اب ہمارے وزیر، بڑے بڑے مشیر، کرنل، جنرل اس کے پاس جاتے ہیں، کافی مشکل ہے اس کا یہ جو 2 نمبر کا کام ہے اس کو ختم کرنا یا اس کے اوپر قابو ڈالنا، کیونکہ ایک تو جو ان لوگوں کی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ وزیر مشیر کی عورتیں، وہ ان چیزوں کو بڑا مانتی ہیں، یہ پیر فقیروں کو، ٹھیک ہے، یہ 2 نمبر ان کو کہ جی وہ پیر کہیں گے تو ہم زمین کے اندر چلے جائیں گے، وہ کہیں گے تو ہم آسمان پہ چلے جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پرانے پیر گئے اب سو گئے جا کے، یہ جو نئے یہ صرف اپنا بزنس انہوں نے چمکایا ہوا ہے، اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی اس طرح کے ہیں، کیونکہ میں نے تو میرے پاس 3 4 بندوں کی ویڈیو بن چکی ہیں، تو اصل میں ہم انتظامیہ کو یا اس طرح کے ان لوگوں کو دے نہیں سکتے، کیونکہ وہ الٹا ہمیں ہی بلیک میل کریں گے، آپ کہیں گے یہ آپ جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہاں پہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے تگڑے ہیں، تگڑے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی ان کا قد کاٹ، ٹھیک ہے، نہیں، اصل میں ان کے پاس پیسہ ہے، تو یہاں پہ جو سب کچھ بکا ہوا ہوتا ہے پیسے کے اوپر، تو اس لیے ہم تو اقرار الحسن ابھی اس طرح بنیں گے نہیں، کیونکہ ابھی تو ملک کی حالات کافی خراب ہیں، تو یہاں کے جو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی ہے، تو تمام لوگ وہ 2 نمبر ڈونکی بابا کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ ان لوگوں سے دور رہیں، جتنا دور رہ سکتے ہیں رہیں، یہ 2 نمبر بابوں سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں میں ایک لڑکے کو لے کے گیا ہوں، ایک لڑکا مجھے کہہ رہا ہے فلاں بندہ یہ وہ تعویذ دے رہا ہے، اس کے پاس مجھے لے کر جاؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں چلا جاؤں گا، میں نے 1,000 روپیہ لیا، اپنے بائک میں پیٹرول ڈالا، تو باقی میں نے پیٹ پوجا کی، چلا گیا۔ میں نے کہا یار مجھے ولاگ بنانے ہوتے ہیں، میں انجوائے کرنے کے جاتا ہوں، تو گیا ہوں اس کے پاس، یہ وہ معاملات، اس نے 4,000 روپے کا اس کو ٹیکہ لگوایا، اس کے 4,000 کا ٹیکہ لگانے کے بعد اس کا ایک آنے کا کام بھی نہیں ہوا، ایک آنے کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، تو اس سے اچھے آپ، اور ایک بات شروع ہوئی تھی زکوٰۃ کے پیسوں کی، تو وہ آپ نے کوشش کریں کہ غریبوں کو دیں، اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو دیں،
تو آگے جو آپ کو بتائیں گے، جو اس ڈونکی بابا کے پاس ہم گئے تھے، اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔